العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت ہو. جتنیاں امتاں ظاہر ہوئیاں نے نا تسی سب تو بہتر ہو. ساڈا مزاج بن گیا کہ اسی اپنی مرضی دا نا حصہ آیت دا نکال کے تے اودے تے بحث کر دیں. سانو اتنی گل مل گئی بس بہت چنگے ہیں، لیکن اگے زحمت گوارا نہیں کی بس چنگے بننے واسطے جو رب نے شرطاں رکھیاں نے وہ کی نے. توجہ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، اگر تسی چنگا بننا چاہتے ہو تو پھر وہ کم کرنا پوے گا جو یار نے پتھر کھا کے کیتا ہے. نیکی دا حکم دینا پڑے گا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی تو منع کرنا پڑے گا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تے ایمان لے آنا پڑے گا. 3 کام تسی کرے گا، نیکی دا حکم دینا نہ چھڑیو، برائی تو منع کرنا نہ چھڑیو، تے میرے تے ایمان بھی پکا رکھیو. یہ 3 کام تسی کرو تو کنتم خیر امہ وچ شامل میں کر دیاں گا. کنتم خیر امہ وچ شامل ہونا کوئی معمولی گل نہیں ہے. جڑا کنتم خیر امہ وچ شامل ہوئے نا پھر وہ خط لکھے تے رکے دریا چل دے نے، پھر وہ کوڑا مارے تے زمین دے زلزلے رک دے نے، پھر وہ حکم دے دے نا عقبہ بن نافع بن کے تو افریقہ دے جنگلاں دے درندے بھی جنگل چھوڑ جاندے نے. پھر وہ عبد القادر جیلانی بن کے تے کدی پہاڑ دے پتھر نو ویکھ کے یا جبل کن حلوہ آکھے تے پتھر بھی حلوہ بن جایا کر دے گے. جب کنتم خیر امہ دے اندر شامل ہوئے نا تے پھر میرے علی کہندا ہے بیماراں میں جو پاسے رکھو مردے لے کے آؤ، میں کنتم خیر امہ وچ شامل ہاں. اسی تے مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں. کتے میرے علی کتے تیری زندہ مشتاق کی کتے جان لڑیو. تو حضرت گرامی ذرا توجہ فرماؤ گے، میں ایک مختصر جیا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیتا ہے. ان ذرا میں تفصیلاً اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن تفصیلاً میری بہت لمبی تفصیل بھی ہوئے گی. میں انشاءاللہ تعالی 10 بجے میں سٹیج چھوڑ دیا گا. میرا مزاج ہے میں گھنٹے کو زیادہ بیان نہیں کرتا، اور میں کوئی بات سمجھانا ہے توجہ فرمانا. کیا اسی کنتم خیر امہ وچ شامل ہاں؟ ادھے بھی شامل ہونے واسطے مومن بننا پڑے گا. اور مومن کس کو کیا جاتا ہے؟ صحابہ جو حضور کو پوچھتے سن آقا سی مومن کدوں بنا گے؟ امام مہدی فاسی حدیث لے کے آئے نے، صحابی پوچھتا ہے متا اکون مومنا صادق، آقا میں سچا مومن کدوں بنا گا؟ یعنی صحابہ سوال کر دے رہے آقا میں سچا مومن کدوں بنا گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احببت اللہ، جدو تنو اللہ نال پیار ہو جائے تو سچا مومن بن جائے گا. پھر یہ بھی سوچنا ہے بس سنو اللہ نال پیار بھی ہے کہ نہیں. حضرات گرامی تھوڑی جی ایسی بات سن لو، ساڈا کیونکہ مزاج بن چکا ہے، اساں محافل دا مزاج بگاڑ دیتا ہے. اور ساری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اگر سال بعد خرچہ کرنا ہے تو مولوی انہیں جنت دے ٹکٹ جیب وچ پائے ہون تے جو سادہ نوٹ وڈے نا کہ وہ جنت دا ٹکٹ بھی سانو کٹ کے دیندا جاوے، کہ وہ ساری مرضی نال بولے. انہوں حدیث بھاویں نہ آوے کہ سیف ملوک پڑھن وچ ترکڑا ہونا چاہیے ہے، زور اتنا لاوے نا بندے کہندے نے تقریر ٹھیک آئی پر نہیں مزہ نہیں آیا، مولوی دا پسینہ نہیں نکلے. عجیب مزاج بنے ہوئے نا، وہ اتنا زور لاوے بھاویں مر جاوے ساڈا جلسہ کامیاب ہونا چاہیے ہے. اسی اپنے الگ بنائے نے مزاج، لیکن محفل دا مقصد ہوتا ہے پیغام دینا. ہر سال محفل ہوتی ہے، خالی یہ نہیں ہوتی، کتنیاں ہوتی ہیں. تسی اپنے محلے دیاں محفلاں گنو، اپنے شہر دیاں محفلاں گنو، اپنے علاقے دیاں محفلاں گنو، ایک مہینے وچ تے 1000 دے قریب محفلاں پہنچ جاندیاں نے. ہر محلے محفل، لوگ گھراں وچ محفلاں کرتے ہیں، ہر روز کئی
कई महफिल इलाके के मुख्तलिफ घर में होंदियां ने, लेकिन मेरा सवाल ये इतनी महफिलों के बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं पिया निकलता? मैं हाथ खड़े नहीं कराता, मेरा मिजाज नहीं, दुआ करो अल्लाह पर्दे सारियां दे रखे, लेकिन घर जाके ते मेरी गल के गौर करना, मीलाद की महफिल में सारे आए, ये मुस्तहब है। इशा पढ़नी फर्ज सी ते अद्धे तो ज्यादा बंदे ने जिन्हें नहीं पढ़ी, और जो फर्ज छोड़ के मुस्तहब करन आ जाए ना, उस तो सब तो पहले नाराज ते मेरे मुस्तफा होते हैं। जो फर्ज तर्क करे, सुन्नत तर्क करे, मुस्तहब नू अपनाए और वाजिबात नू छोड़ देवे, तो मेरे मुस्तफा होते थे नाराज होंदे ने, राजी नहीं होंदे। असा क्योंकि अपना मिजाज बनाया है, असी नबी नू भी राजी करना है अपनी राजी रजा विच। जिस तरह बाद लड़के कहते ने मौलवी जी घर वालियां ने मेरी मंगनी की है तो मेरे को उन्होंने पूछा तेरी मर्जी ते नाल ही उन्हें आखिया पर जवाब सन हाँ विच ही चाहिए, नाले पूछते ने मर्जी ते नाले कहते ने जवाब हाँ भी की चाहिए। ते असी भी मिलाद नहीं मनाते हैं पर साड़ी मर्जी हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुसा लाइटिंग लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तेरी मेरी खुशी का इजहार है, नबी ने मजबूर नहीं किया। कितना कपड़ा तुसा ने लगाया, 12 रबीउल अव्वल मास के रोड़ा ते कितना कपड़ा लगे होता है, ये साड़ी खुशी का इजहार है, नबी ने मजबूर नहीं किया। लेकिन जरा सोच के नबी की खुशी की है कि साड़ी खुशी की है, साड़ी खुशी है वे घर उत्ते लाइट लगे, नबी की खुशी है घर में कुरान का नूर फैले। साड़ी खुशी ये है कि गलियां में कपड़ा लगे, नबी की खुशी है वे तेरी धी के सिर पे कपड़ा आवे। लेकिन जिस घर ते लाइटा लगियां ने, उस घर विचों बेपर्दा कुड़ी पे निकलती है तो नबी राजी नहीं। जिस घर ते लाइटा लगियां ने, उस घर में अगर फिल्म देखी जा रही है तो नबी राजी नहीं। तो मेरे भाइयों जरा सोचो, कोई मीलाद इंज भी ते करो ना जिसे अपनी मर्जी छो ते सोने की मर्जी अपनाओ। उलमा बैठे ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, घर में बच्चे की सालगिरह होवे ते 50-60 बंदा भी होवे ना घर में, पूरी फैमिली का, ते माँ बाप की कहते ने आज डिश वो पकेगी जो इनू पसंद है क्योंकि आज दिन ईद है। कोई चावल खावे ना खावे इनू पसंद नहीं, पूरा घर आके ना सा चॉकलेट वाला केक आना, ते जिदी सालगिरह आके मैं पाइनएप्पल खाना तो पाइनएप्पल ही आएगा क्योंकि सालगिरह ही है, आज दिन ईद है, आज मर्जी उदी चलेगी। मीलाद नबी का ते कद्दू क्यों नहीं पके? कद्दू पकने चाहिए सब, क्योंकि मेरे मुस्तफा की पसंदीदा डिश है। की करिए कि बंदे नहीं होंगे, बंदियां तो बोटियां पीछे होने ना, ये तो बिरयानी पीछे जाके जलसे भी कामयाब करते हैं। जलसा कामयाब करना हो रोटी चंगी रख दियो, इन्होंने दीन नाल कोई गरज नहीं, लंगर नाल गरज है। लंगर तो बाद निकलो तो मुस्तफा वास्ते आओ। मैं वल्ला बिल्ला कहना है, जेड़ा नबी पीछे चलता है ना, अज तो साडा मिजाज बन गया। शाह साहब का मेरा बड़ा अरसे का ताल्लुक है, शाह साहब बड़े मुखलस ने। अज ना नात पढ़ी है ना तो मैं बड़ा खुशी हो गई, वरना लोग नात पढ़ते हैं उनका मंगता हूं, जो मंगता नहीं होने देते तो होंगे ने 50,000 मांग के, होंगे ने मांग के ते कहते ने उनका मंगता हूं, जो मंगता नहीं होने देते। ये बंदा नात पढ़े मजा भी तो होंगे ना जिन्हें मंगना नहीं। और मैं बल्ला बिल्ला कह रही हूं, जो नबी वास्ते मुखलस होवे ना, मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रही हैं, 6 महीने लॉकडाउन दे गुजरे ने, मैं चौधरी रोंदे वेखे ने, मौलवी रोंदा नहीं वेखिया। और मेरे भाइयों, और जिन्हों लाहौर दे नवाब खिला ना सके उन्होंने मेरा दाता आज भी पिया खिलाता है, और जिन्हों गोडले के मलक ना खिला सका आज भी मेहरी अली के बूहे को खा सकता है। की मतलब जिन्हों रब रसूल दे देवे फिर उदियां हांडियां कभी मुकदियां नहीं दे। वाह वाह, नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारे रिसालत।
دیکھو نا جدو شیطان کو جنت کی جو نکالیا نا تے جانیا انہیں چیلنج کیتا انہیں آخیا میں کڈیا تے یا پر میں انہاں تیرے بندیاں نہ گھیراں گا سجیو تے کھبیو اگیو تے پچھیو ہر پاسیو میں گھیر لواں گا انہاں میں اپنے راہ تے چلاواں گا تے میرے رب نے کی آخیا اللہ فرماتا ہے جتنا مرضی تے لا لے جڑے مخلص ہون گے تیرے داج نہیں آن گے جڑے میرے مخلص ہون گے نا وہ تیرے داج وچ نہیں آن گے کیا اسی رب واسطے مخلص بھی ہاں اخلاص پیدا کرو اور رب رسول دے بن کے تے ویکھو میں اکثر بیانات دے اندر یہ واقعہ بیان کردا جو ہن کرن لگا کیونکہ فیس بک تے یوٹیوب تے لوگ ویکھن گے بھائی واقعہ تقریباً ہر تقریر بھی میں بیان کردا اور انہاں دناں وچ بڑا ضروری ہے واہ واہ سبحان اللہ انہاں دناں وچ بڑا ضروری ہے کہ جدوں پورا کفر مسلماناں نو تباہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ وکے ہوئے نے تے ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا پیادا کہ سونا غلاماں دی کڈ نہیں جے لگن دیندا تو میں دسنا بھی یہی چاہنا بس سونا نہیں کڈ لگن دیندا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جو کام کرو نا رب رسول واسطے کرو جو کام کرو میں کہنا ہے زندگی وچنا کوئی ایک مہینہ ان گزار کے ویکھتے صحیح جی میں رسول راضی ہوتا ہے کوئی ایک مہینہ گزارتے صحیح تیرا تعلق پکا ہونا چاہیے اور واقعہ سنو پھر میں آگے چل رہا ہوں علماء اس نام تو واقف ہوں گا جو نام میں لینا گیا سنیت سارا اس بندے دا احسان نہیں لا سکتی ساری سنیت اس بندے دا احسان نہیں لا سکتی جنہاں دے نام تو پہلے حکیم الامت لکھیا جاتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی صاحب فرماندے نے میں نے تفسیر لکھن کا پروگرام بنایا اپنی بڑی مشہور تفسیر ہے اصل نام ہے اشرف التفاسیر لیکن مشہور ہے تفسیر نعیمی دے نام دا ٹائٹل تے تفسیر نعیمی لکھے ہے مطالعہ کرو کہ پتہ چلتا ہے کہ اصل نام جو تاریخی نام ہے اشرف التفاسیر ہے تو فرماتے ہیں میں سوچیا قرآن کی تفسیر لکھا تو پھر خیال آیا کہ کسی کتاب کو ہاتھ پانا ہوئے نا تو پہلے لکھتے ہیں جملہ حقوق محفوظ نے تے بغیر اجازت تے کوئی چھاپ نہیں سکتا کہ میں بھی مدینے جا کے اس سونے نال رابطہ نہ کرا جدے کول جملہ حقوق محفوظ نے روزے سامنے کھلو کے آنکھاں کا سونے قرآن دی تفسیر لکھنی ہے نظر تسی رکھی ہو تے کام میں کر دیا تو دیکھو نا بعض دفعہ گل سمجھ آتی ہے بزرگاں کو میں اپنے دادا جی کو بیٹھا سا تے قرآن پاک دی آیت پڑھی کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا ایک ولی تے انہیں کیا قبلہ یرتدہ الیکا طرفک کہ آنکھ جھپکن تو پہلے لے کے آواں گا تو آپ فرمان لگے بیٹا یہ مطلب پتہ ہے میں کیا نہیں کہنے لگے میں دستا ہے آنکھ بندہ جھپکے نہ تے بند ہوندی ہے آنکھ جھپکے تے بند ہوندی ہے تے بند ہو کے تھوڑی دیر واسطے اندھیرا ہوتا ہے تے جو سامنے منظر ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے آصف بن برخیہ نے کیا تخت میں لے آواں گا پر سونیا نظر تیری ہوئے گی تو نظر پھیری نہیں تو پھر ویکھ تخت میں کیویں لے کے ہونا ہے سبحان اللہ تو اب فرماتے نے میں عمرہ دا پروگرام بنا لیا پہلے مکہ پاک گیا سینے حرم دا مزہ بھی لیا طواف بھی کیتا رب دے گھر نوں دیکھیا بھی اور اللہ فرماتے نے کہ ہر روز 120 رحمتاں کعبے تے رب دیاں برسدیاں تے 60 رحمتاں انہاں واسطے ہوندیاں نے جو طواف کر رہے ہوندے نے تے 40 رحمتاں انہاں نوں لبدیاں نے جو نماز پڑھ رہے ہوندے نے تے 20 انہاں نوں لبدیاں نے جو خالی بیٹھ کے کعبے نوں ویکھ رہے ہوندے نے فرماتے نے میں عمرہ کیتا پھر میں مدینہ پاک چلا گیا عاشق نے بڑے مزے دی بات کی تھی کہندا ہے سارے سنگی میرے لئی کرو اے دعا جاواں طیبہ جاواں ہر سال طیبہ چ بڑھ
کے گدا سال دے سال تواڈے لئی دوستو لے کے آواں کھجوراں مدینے دیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ فرماتے نے میں مدینہ پاک جدوں پہنچیا نا تو آقا دے روزے تے سلام بھی عرض کیتا بات لمبی ہو جائے گی فرماتے نے میں مدینہ پاک دے بازار وچ پھریا تو کچھ کتاباں پسند آئیاں لے لیاں کچھ تحفے تے کھجوراں خرید لیاں ایک دکان وچ بڑیا تے پین پیسہ تے انہاں پیناں وچ ایک پارکر دا پین پیا سی تے نب سی سونے دی تے کہندے نے میرے دل وچ اچانک خیال آیا گل سونے دی لکھنی ہے پین بھی تے سونا ہونا چاہیے بات سونے دی لکھنی ہے پین بھی تے سونا ہوگا میں قیمت پوچھی انہیں جو دسی میرے کو ادھے بھی نہیں سا بہت مہنگا سا آج بھی چائنا دا پارکر تے بندے رکھ لیندے نے اوریجنل پارکر ہر بندہ نہیں رکھ سکتا تو میں خاموشی نہ کر دیتا پیسے ہی کوئی تے کی پیس کر دی کہندے نے میں آگے اپنے کمرے چ رات گزری صبح فجر دی نماز پڑھ کے نا تو ریاض الجنہ بھی بیٹھا تھا اکھاں بند نہیں اور جانے جانا دا تصور کر کے درود پہ پڑھتا ہے تو میں محسوس ہویا کہ کوئی میرے نال آ کے بیٹھے تو انہیں ہولے گیا نا میرے کان نال منہ لا کے پوچھیا آمد یار تیرا نام ہے میں اب کھولی کون میرا نام پہ پوچھ دے میں مڑ کے ویکھیا تے کوئی دکاندار جدی دکان تے کل پین ویکھیا میں کہیا ہاں میرا نام احمد یار ہے واہ 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 کہندے نے انہیں نا جیب وچ ہاتھ پایا تے کوئی پین تے بڑا سونا پیک کیتا تے کہندا اے رکھ لے اللہ اب کہندے نے میں آکھیا میرے بھائی میرے کول پیسے کوئی نہیں انہیں آکھیا کسے منگے نے تیرے کول واہ واہ میں آکھیا تو مینوں جاندا نہیں کہ مینوں اتنا مہنگا پین کیوں پیا دینا ہے اودی اکھاں نم ہو گئیاں کہندا تینوں نہیں جاندا جنہاں کہیا نا انہاں نوں جاندا آپ فرماتے نے میرے جسم کے نا کپ کپی تاری ہو گئی میں آکھیا کوئی گل سمجھا تو کی کہنا چاہتا کہندا احمد یار میں تینوں نہیں جاندا تو کون ہے میں زمانہ ہو گیا مدینے رہنا کئی سالاں دا پیا رہنا ہے یہ سبز گنبد میں روز کئی باری ویکھدا ہے کہ نور بھرے مینارے میں کئی باری ویکھدا ہے میں کئی راتاں درود پڑھ پڑھ کے سونے دے دیدار دیاں عرضاں کیتیاں نے پر قبول نہیں ہوئیاں آج میں کچھ بھی نہیں سی کیتا آج تیری خاطر سونا آپے میری خواب بھی جا گیا امام الانبیاء نے آ کے فرمایا پاکستان تو میرا ایک غلام احمد یار تیری دکان تے کل آیا سی انہوں پین بڑا پسند آیا وہ دے کل پیسے کوئی نہیں غلام میرا مدینے اور خالی جائے یہ گل میں نو پسند نہیں میرا غلام خالی نہیں جانا چاہیے تو فجر ویلے اٹھے گا تو دکان کھول کے پین نکالنا ہے تینوں ریاض الجنہ میں بیٹھا ملے گا پین انہوں میری طرف تحفے وچ دے دیوی مولانا میں نہیں دے رہا کملی والے نے بھیجیا رکھ لو مولانا کہندے نے پین میں چم کے اکھاں تے لایا دل والی جگہ تے قمیض نہ لگا لیا وہ میری ہاتھ چم کے چلا گیا میں کھڑا ہو گیا حضور دے روضے دیاں جالیاں تک چل کے آیا تے جالیاں کے ہاتھ بن کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا غریباں دا گزارا یا حضرات گرامی بات کرن دا مقصد دے دے ایک باری خدا بن کے ویکھ جو کسے دا منگتا نہیں ہون دیندا رب رسول دا تعلق بڑا رب رسول دا بڑا سبحان اللہ تو جو بات نارد کرنا چاہتے ہیں
ایک صحابی نے نا سوال کیتا کریم آقا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ علماء بیٹھے نے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. میرے آقا کریم دا یہ فرمان ہے، حضور فرماندے نے کسے نال گل کرو تے اودی عقل دے مطابق کرو. کسی نو سمجھاؤ بات کرو تے اودی عقل دے. ساڈے معاشرے دا مسئلہ یہ ہے کہ ساڈے کول کوئی بندہ مسئلہ پوچھن آوے نا تے اسی کہنے ہیں جڑا 8 سال پڑھے ہے اج دسی اسی عالم کتنے ہیں. لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کرو تاکہ انہوں نے سمجھ آتا ہے. یہ بات میرے آقا کی محفل بھی پائی جاتی سی. سادہ بندہ آندا ہے تو سادہ جواب، زیادہ شعور والا آندا ہے تو زیادہ اچھا جواب. اگر کوئی پڑھیا لکھے آندا ہے تو اودے مطابق جواب. تو یہ سامنے شہر علم دا دروازہ علی ہوتا ہے تو پھر جواب بھی انہاں دی ذہن دے برابر ہوتا ہے. تو جیسا بندہ ہے ایسا جواب. کدی کدی نا جواب دینا پڑتا ہے سادہ گیا تو کدی علمی. وہ جنہیں سوال کیتا ہے وہ سادہ گیا بندہ. عرب دے دیہات میں جو آیا ہے تو پڑھیا لکھیا کوئی نہیں. آقا مومن کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا سادہ گیا جواب دیتا. کاش کہ میں تمہیں سمجھا سکا، اور دعا کرو کہ سمجھ آ جائے. تواڈے میرے رسول نے فرمایا مومن اس اونٹ کی طرح جنہوں نکیل بجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ میں ہوئے. مومن اس اونٹ کی طرح جنہوں نکیل بجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ میں ہوئے. سائیں موڑے تے مڑ جائے، بٹھائے تو بیٹھ جائے، چلائے تو چل پوے، کھلائے تو کھا لوے، پلائے تو پی لوے. مومن بھی انجی ہونا چاہیے جنہوں شریعت دی نکیل بچی ہوئے تے رسی سونے محمد دے ہاتھ بھی ہونی چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرات گرامی، میں اس جگہ کے سوال کرنا چاہنا ہے کہ ذرا سوچ کے نا جواب اپنے آپ نو گھر جا کے دے رہے ہو. سانو بھی شریعت دی نکیل بجی ہوئی ہے. اسی سونے دے موڑن دے مردے جتے سونا آکھے ایک کرو اسی کر دے. قرآن نے نا رب دا سپریم آرڈر سانو دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ فرماتا ہے میرا یار جو دیوے انہوں لبے ہو تے جس تو منع کرے اس تو رک جائے. جو یار دیوے او لینا ہے، جس تو روکے اس تو رک جانا ہے. ادھا سادہ جیا ترجمہ سمجھا دیا. اللہ فرماتا ہے کوئی تیری چولی پھول بھی بوے نا تے ٹکڑے بھی جو محمد دے دیتے ہی نظر آنے چاہیے. تیرے پلے جو بھی نکلے مصطفیٰ دا دیتا ہونا چاہیے. تو امریکہ دا منگتا نہ بڑی، رشیا دا منگتا نہ بڑی، یورپ اگے دامن جا کے نہ پھلاویں. کدی لوڑ پئی تے گواری کہہ کے تے ویکھی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو حضرات گرامی، سب تو پہلے تو اس بات کی فکر کریے کہ کن تم خیر امہ میں شامل بھی آنکے. آقا کریم نے فرمایا من احبا سنتی فقد احبانی. جس نے میری سنت نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا. اور آقا فرماتے نے من تارک سنتی فلیسا منی. جو میری سنت دا تارک ہے وہ پاویں جھنڈے چاہ کے آکھے میں نبی دا غلام ہاں، نبی کہہ رہا ہے دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. ہن نبی دی منی جائے گی یا نہیں منی جائے گی؟ جو سنت چھوڑ رہے ہیں. حضرات گرامی سارے مزاج بدلے ہیں. اسی دین اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چلے گا.
کیوں؟ محرم گزرے ہے نا تے لوگاں نے امام نو سلامیاں دتیاں تے یزید تے لعنت بھیجی ہے. میں کہنا کبھی امام نو سلام دے دے کے زبانہ کٹ کے گر جان پھر بھی حسین دے سلامہ دا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن کبھی سوچیا کہ اللہ کی لڑائی کی سی؟ یزید کا ٹکر امام نے کیوں نہیں؟ بچے کیوں ذبح کرائے؟ اپنے 8 ویر اپنے ہتھاں تے انہاں دے لاشیں کیویں چکے؟ حضور دے صحابہ کی اولاد اپنے خاندان دی افراد 72 لاشیں کیوں اٹھائے امام نے؟ وجہ کی سی؟ یزید نال ٹکر کی سی. میں 2 لفظاں میں سمجھا رہے ہیں بس اتنی ٹکر سی. یزید چاہتا سی میری طبیعت چلے, حسین چاہتا سی محمد دی شریعت چلے. اس کے اوپر کوئی لڑائی نہیں. اللہ میں پھر سوال کر رہے ہیں, اسی طبیعت نال زندگی گزار رہے ہیں یا نبی دی شریعت نال گزار رہے ہیں؟ اپنے گھر جا کے دیکھیے. حضرات گرامی میں ایک پریکٹیکل کرنے واسطے نا تو ہمیں ایک چھوٹا گیا مشورہ دے رہے ہیں. جب گھر جاؤ گے نا تو ہر گھر بھی ٹی وی ہے اور پیسے کیوں تو زیادہ ہوتے ہیں نا, پھر مکان گرا کے تے نویں بنائے جاتے ہیں. تو پھر بندہ کہتا ہے وہ جی مکان نواں پایا پتہ نہیں کسی جادو کر دیتا ہے, پرانے مکان میں بڑے سوکھے رہتے ساتے نواں پایا تے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. وہ جلیا جادو نہیں ہویا, پرانے کچے مکان میں تیرا دادا قرآن پڑھتا سی پکے وچ گانے پیا پھڑدا ہے. تو دیواراں ڈھا دتیاں نے جنہاں دیواراں میں تیری دادی درود پڑھیا کرتی سی. تو دیواراں ڈھا دتیاں نے جنہاں میں تیرے بابے نے مصطفیٰ دے ناتاں دیاں لوڑیاں سن تے تو اپنے پتراں نوں گانیاں دیاں لوڑیاں پیا دینا ہے. اے جادو نہیں ہویا. آ مصطفیٰ ول واپس آ جا. میرے آقا فرماندے نے جس گھر وچ میرا قرآن پڑھیا جائے نا نہ جن بڑھدا ہے نہ جادو بڑھدا ہے نہ نحوست بڑھدی ہے. جتھے قرآن راج کرے پھر اوتے رحمتاں دیاں بارشاں برساں. میں نے ایک دفعہ محفل تے گیا ایک بندہ کہنے لگا کہ میں خاندانی زمیندار ہوں. میرے دادے کو میں دیکھیا بچپن میں بیلاں دی جوڑی سی تے ہل سی چلاتا تے پورا دن نے محنت کرنی تے میرے کول کہ اج ٹریکٹر نے تے زمین بھی میرے دادے نالوں بہت زیادہ ہے. لیکن میرا دادا جڑی گندم چکدا سی نا وہ آپ بھی رکھتا سی, مدرسے بھی دیندا سی, بہناں بھراواں نوں بھی دیندا سی, کوئی غریب آندا سی انہوں بھی دیندا سی, پھر بھی بچ جاندی سی. تے میں نہ کبھی کشر دیتا تے نہ بہناں نوں دیتا تے نہ خاندان نہ غریباں نوں دیتا. میں سام کے رکھدا پھر بھی پوری نہیں پیندی. وجہ کی ہے؟ میں کیا وجہ کاکا میں دس دے دیں. تیرا ٹریکٹر چلدا ہے انڈیا دے گانے نال, تیرے دادے دا حل چلدا سی سورہ رحمان دی تلاوت. ہن تے انجینئر تے سائنسدان یہ بھی من گئے نے, کہندے نے پیداوار گھٹ کیوں پئی ہوندی ہے. ہن تے جدوں بیج پاؤن دی واری ہوندی ہے نا تے زمیناں دے ارد گرد بورڈ لا کے ہوندے نے سورہ رحمان پڑھو تاکہ فصل زیادہ ہو جائے. تو حضرات گرامی آؤ, میں کہنا ہے زمانہ جدوں بھی ترقی پائے گا نا انہوں واپس میرے مصطفیٰ دی چوکھٹ تے آنا پوے. آؤ اسی حضور نال وفا کریں, کن تم خیرہ امہ دے اندر شامل ہو جائے. اگر غور کرو کہ کیا اسی نیکی دا حکم دینے برائی تو منع کر دیں, تو پھر میرے بھائی حالات سے خود بگاڑے ہیں. اس زمانے دا شکوہ کیوں کرنا ہے؟ یہ تیری اپنے ذہن دا ہے. دیکھو نا لوگ کہتے ہیں بچیاں کو موبائل آ گئے نے, موبائل بڑا گندا ہے. میں کہنا موبائل گندا نہیں, ذہن گندا ہے. کیونکہ جدوں بچپن وچ نا انسان دا ذہن اس طرح ہوتا ہے جس طرح پتھر تے کوئی لکیر پا دے گا. جی پتھر تے لکیر نہیں مٹتی, انہیں بچپن دی گل ذہن میں اتری نہیں ملتی. جی گل بچپن بھی ذہن میں اتر گئی ہے نا وہ نہیں بھولتی. جس طرح پتھر تے لکیر لگا دیتی ہے کہ جدوں ادے دماغ تے ادے ذہن تے اچھیاں گلاں لکھن دی واری سی, تو تے گانے سناتا رہے ہیں, تو تے فلماں بنتا رہے ہیں,
تینوں کسا کیا سی پر انہاں نوں دس انگریز چند تے کیویں گیا کیوں نہیں دسیا محمد نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے سن تینوں کسا کیا اپنی اولاد نوں ہر پولیس تے ٹارزن دے کارٹون دکھا کے دس او شیر کیویں گراندے نے انہاں نوں دسنا سی نا شیر محمد دے غلاماں نوں سلامیاں کیویں دتیا کردے نے آج پیا رونا بتی پرکا نہیں پاندی تو بچپن میں باربی دے کارٹون لے کے دکھاندا رہیا تو سنڈریلا دی بغاوت دیاں سٹوریاں سناتا رہے ہیں بچپن میں فاطمہ زہرا دی چادر تطہیر دیاں گلاں سنائیاں ہوندیاں نا تے پھر آگے نوبت نہ تیرا کام سی کہ اپنی بیٹی نوں دس دیندا جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے سیدہ زہرا تیرے پردے کا خیال حضرات گرامی تربیت کرو امر بالمعروف اور نہیں امر آؤ تو ایک حدیث سناما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ محققہ مفتیہ کائنات کی جو بڑیاں عورتاں نے کسی دا رشتہ دادا کراندا ہے کسی دا رشتہ نانا کراندا ہے کسی دا رشتہ باپ دیتا ہے عائشہ صدیقہ دا نبی نال رشتہ میرے خدا نے خود کرایا ہے کہتے ہیں محلے میں زنانیاں فوٹو لے کے پھردیاں نے نا رب نے جبریل دی ہاتھ فوٹو لے کے بھیجیا سی اے ویکھ میں تیرے واسطے کڑی پسند کیتی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ بھائی صاحبہ کہندیاں نے میں سن رہی سا حضور ممبر تے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا امر بالمعروف کبھی نہ چھڑیو نہیں انل منکر کبھی نہ چھڑیو کی مطلب نیکی دا حکم کرنا بھی نہ چھڑیو تے برائی تو منع کرنا بھی یہ دو کام نہ چھڑیو آقا اگر غلطی نہ چھٹ گئے تے کی ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا جدوں تساں نیکی دا حکم دینا چھڑ دیتا برائی تو منع کرنا چھڑ دیتا رب تہاڈی دعا قبول کرنا چھڑ دے گا پھر دعا منگو گے تو قبول نہیں ہوں گی میرے بھائی اپنے گھر تو آواز کر فجر دے وقت کیوں تیری بیوی ستی ہوتی ہے فجر دے وقت کیوں تیرے بیٹے ستے ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بڑھ کے بھی کوئی کسی کی پیاری بیٹی ہو سکتی آج کل تے مزاج بنے ہیں نا جدو دین کی اوکھا ویلا ہوتا ہے تو کئی بڑے آستانیاں تے بہن والے کہتے نہیں وہ اسی بڑے آستانیاں تے صاحب لاتے ہیں ساڈا کام نہیں لا کے میدانہ میں کھلونا میں کہنا ہے صرف پیری یہ نہیں بس تسبیح پھیری جائے تے نذرانہ لیا جائے اگر ادا نہ پیری ہوئے کہ شاہ صاحب کی موجودگی علماء کی موجودگی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اگر فقط دربار آستانے چلانے پیری ہے تو مدینے تو بدی گتی بھی کوئی نہیں حسین کو بڑا صاحبزادہ بھی کوئی نہیں اللہ حسین تو بڑا صاحبزادہ بھی کوئی نہیں گئی تے مدینے تو بڑی گتی بھی کوئی نہیں لیکن حالات بہتر ہوں تے گتی چلائی جاتی ہے بگڑ جان تے کربلا وسایا جاتا ہے تو جنہ چیزاں نے تبدیلی لے آنی سی وہ خود آج اس انتظار میں جنہیں بس ساڑھے نظرانے کدھرے بند نہ ہو جائے تو آؤ پورے معاشرے میں صحیح کریے اور ابتدا اپنے گھر تو کریے امام الانبیاء فجر کی نماز پڑھ کے پڑھا کے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دے گھر آئے تو مائی صاحبہ چارپائی تے لیٹیاں نے امام عبد الرؤف المناوی لکھتے نے حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ اٹھ بیٹھ جا اللہ دا ذکر کر ابا جی کیوں فرمایا تھی یہ فجر دا وقت رزق تقسیم ہونے دا وقت ہے رزق سب نو لبدا ہے رزق دیاں برکتاں وہی لیندا ہے کہ زبان تے رب دا نہ ہوے میں ایک دفعہ کسی کتاب میں پڑھ رہا سن ایک بزرگ کو نا ایک بندہ بھی کہتا بابا جی وہ جو نہیں بچتا لوگ کہتے ہیں برکت اٹھ گئی تو برکت کس چیز کا نام ہے
تو آپ نے فرمایا بیٹا چل میں تیری بات کا جواب دیاں گا، پہلے تو میرے سوال کا جواب دے، تینوں پتہ ہے کہ کتیا کتنے بچے دے دی؟ انہیں آخیا جی 10 10 12 12 ہے۔ تو فرمایا بکری کتنے بچے دے دی؟ انہیں کہا جی زیادہ تو زیادہ 2، کبھی کوئی 3 دے دے، ویسے عام روٹین بھی 2 بچے دے دی، زیادہ تو زیادہ 2 دے دی۔ آپ نے فرمایا کتیا 12 دے دی تو بکری 2 دے دی ہے، تو تینوں ریوڑ کے نظر ہوتے ہیں؟ اجڑ کے نظر ہوتے ہیں؟ تسی اپنے اس علاقہ تو لاہور اور کراچی تک جی ٹی روڈ کا سفر کر لو نا، پھر خیبر تک کر لو، تو چند کتے ٹرکاں تھلے آئے مرے تو ملیں گے، تو جس شہر میں گزرو گے نا دادا بکرے کسائی دے پھٹے تے لٹکے ہوں گے۔ بکرے مردے زیادہ نے، جبہ زیادہ ہوتے ہیں، اور کتے مردے گھٹ ہیں، پیدا کتے زیادہ ہوتے ہیں تو بکرے گھٹ زیادہ ہوتے ہیں، اجڑ بکریاں دے نظر ہوتے ہیں۔ انہیں آخیا بابا جی میرے سوال تے اس بات بھی کی تعلق ہے، فرمایا تو دسیا نا بکری گھٹ پیدا ہوتی ہے تے ذبح زیادہ ہوتی ہے تے کتا پیدا زیادہ ہوتا ہے تے مردہ گھٹ ہے تے اجڑ پھر بھی بکری دے نظر ہوتے ہیں۔ انہیں آخیا بالکل، فرمایا پتر ہن تینوں دسنا ہے، کتا ساری رات جاگدا ہے تے فجر دے قریب سو جاتا ہے، بکری ساری رات سوندی ہے فجر دے قریب جاگ جاندی ہے، وہ وقت تے برکت لین دا بکری لے جاتی ہے، کتا نہیں وہ لے لینا۔ اللہ اللہ ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ۔ کسی بابے کو جان تو پہلے، کسی عامل کو جان تو پہلے، کسی جنتر منتر چھو والے کو جان تو پہلے صرف اتنا بیٹھ کے سوچ لیا کر کہ میں بکری نال مناسبت رکھدا یا کتے نال مناسبت رکھدا۔ ساری اکثریت بڑی معذرت دے نال جب تک کتا جاگدا ہے نا وہ بھی فلم دیکھدا ہوتا ہے، تے جدوں کتا سو جاندا ہے وہ بھی چپ کر کے سو جاتا ہے۔ تے جنہاں دی بکریاں نال مناسبت ہوتی ہے نا پھر جدوں، اور یاد رکھو جو بکریاں نال مناسبت رکھتے ہیں نا وہ جلدی اٹھن دا جنہاں دا مزاج ہے، پھر وہ الارم دی آواز پہ نہیں اٹھتے اور دل دی ٹیپیس دی آواز پہ اٹھتے ہیں۔ نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور دیکھو نا بندہ اگر فجر تو پہلے اٹھ جائے وضو کرے، میری آقا فرماندے نے بندہ جب نیند چھوڑ کے بستر تو اٹھتا ہے نا تو بسترہ بھی دعا کرتا ہے ربا انہیں میں نے چھڑیا ایڈے گناہ معاف کر دیا۔ روایت بھی چاہتا ہے کہ تو بندہ وضو کرتا ہے کہ پانی بھی دعا کرتا ہے ربا انہیں نیند قربان کی تھی تیری عبادت واسطے انہیں گناہ معاف کر دے، مسلح بھی دعا کرتا ہے۔ اور بندہ جب تہجد پڑھ کے نا تے تسبیح پکڑ کے درود پڑھدا ہے نا تے درود پڑھیا تے فرشتہ اڑیا تے مدینے وال چل پیا ہے، تے دوجا پڑھیا تے دوجا اڑ پیا، تے تیسرا پڑھیا تے تیسرا اڑ پیا ہے، ہر درود تے الگ فرشتہ اڑ کے تے جا کے کہندا ہے سونیا فلاں گھر وچ فلاں دا پتر فلاں نام دا تواڈے تے درود پیا پڑھدا ہے، او تو ستا سی تے تیرا ذکر تے کبھی ایم این اے کول نہیں ہویا، اج جاگدا تے تیرے تذکرے مدینے پہ ہوندے نے۔ امر بالمعروف کرو۔ پتہ کہ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ حضور فرماتے نے کیا عظیم وہ خاتون ہے جو فجر دے وقت نہ اپنے خامد کو بیدار کرے، اور اگر خامد نہ اٹھے تو وہ منہ تے پانی دے چھٹے مارے۔ اتھے تے مزاج بدلے نے، غریب مار کے تے ویکھے پھر کیا مزاج بدلے نہیں یار۔ اللہ اکبر۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے سن کہ ایک عورت تہجد دے نفل پڑھ رہی سی تے نال دا خامد سو رہا سی، تے انہیں نفل پڑھ کے نا دعا کی تھی ربا تو جیڑی میرے نال محبت کرتا ہے نا او دا واسطے یہ کام کر دے، تے خامد پہ جاگدا سی تے وہ ہس پہ آ کے دعا تے سیدھی مانگ، تو آنکھ جیڑی میں تیرے نال محبت کر دیا تو پہ آدھی ہے بس جو تیری جو تو میرے نال محبت کرتا ہے وہ دا واسطہ ہے، تنوں کی پتہ پر آپ تیرے نال محبت کرتا ہے؟ تو بیوی نے آکھیا ناراض نہ ہونی، میں نے پتہ ہے رب میرے نال محبت کرتا ہے۔
اس نے آخیا دلیل کہنے لگا کہ تیرے نال محبت ہوتی تو تینوں بھی تو مسلے سے لے آؤں اس تینوں چھڑ دیتا ہے منو اٹھا کے کہندا ہے مظلوم آجا مسلے سے تو منگ میں تینوں دھیا اور جنہاں نال وہ پیار کردا ہے نا پھر انہاں نوں مسلیاں دا عادی کر دیتا جاتا ہے اور میرے بیان دا آخری حصہ بس آخری بات حضرات گرامی میلاد دا اس تو بڑا اور کوئی پیغام نہیں اگر کوئی پریشانی ہے نا تو کبھی بندے اگے نہ رومی تو تہجد دے مسلے تے رب اگے رویا کر خوشیاں بندیاں نال شیئر کرو پریشانیاں رب نال شیئر کیتیاں کرو رب نو دسو میرے تے مشکلات کتنیاں نے بندیاں نو دسو میرے تے رب دا کرم کتنا ہو چکا ہے جو رب سامنے روندا ہے نا پھر رب انہوں کسے سامنے رون نہیں دے دیتا تو آؤ امر بالمعروف کریے نہیں عن المنکر کریے اور اللہ رب العزت پہ پختہ ایمان لے کے آئیے ایمان والا مضمون رہ گیا پھر کدھر آواں گا کیونکہ بہت لمبا مضمون ہے اگر ایمان دے مضمون نو کما کو بیان کیتا جائے نا تو اسی شاید سارے ہی اپنے سر شرم نال جھکا لئیے کہ ایمان نہ کس ہے اور اسی اپنے آپ کو کیسا مومن کہہ رہے ہیں اللہ اس محفل کو قبول کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا سلام آگے مصطفیٰ بروز جمعہ 10 پڑیال سے تشریف پروگرام ہے عبداللہ مسجد سازد صاحب عبداللہ مدر وارسی صاحب محمد ریحان لکشمندی صاحب سید تاب شاہ صاحب خالد سنین صاحب اس صبح پروگرام شروع سی 1 بجے نماز جمعہ کوئی بندہ بھی روح صاحب فرمایا کہ نیاز حلوہ شریف کو سب تیار ہے کوئی بھی نیاز تو بغیر نہ تشریف رکھو دعا سے تشریف بعد یہاں پر ساڑھی مرضی ہوئے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تو سن لائٹنگ لگائی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ تیری میری خوشی کا اظہار ہے نبی نے مجبور نہیں کیتا کتنا کپڑا تو سانے لگایا ہے 12 ربیع الاول ماس کے روڑا تے کتنا کپڑا لگیا ہوتا ہے یہ ساڑھی خوشی کا اظہار ہے نبی نے مجبور نہیں کیتا لیکن ذرا سوچ کے نبی دی خوشی کی ہے کہ ساڑھی خوشی کی ہے ساڑھی خوشی ہے وہ گھر اتے لائٹ لگے نبی دی خوشی ہے گھر وچ قرآن دا نور پھیلے ساڑھی خوشی یہ ہے کہ گلیاں وچ کپڑا لگے نبی دی خوشی ہے وہ تیری دھی دے سر تے کپڑا آوے لیکن جس گھر
گھر تے لائٹاں لگیاں نے جس گھر وچوں بے پردہ کڑی پہ نکلدی ہے تے نبی راضی نہیں. جس گھر تے لائٹاں لگیاں نے اس گھر وچ اگر فلم دیکھی جا رہی ہے تے نبی راضی نہیں. میرے بھائیوں ذرا سوچو کوئی میلاد انج بھی تے کرو نا جدے اپنی مرضی چھڈو تے سونے دی مرضی اپناؤ. علماء بیٹھے ہیں میں بڑی ذمہ-داری نال کہہ رہے ہیں گھر وچ بچے دی سالگرہ ہوئے تے 50-60 بندہ بھی ہوئے نا گھر وچ پوری فیملی دا تے ماں باپ کی کہندے نے اج ڈش او پکے گی جو انہوں پسند ہے کیونکہ اج دن عید ہے. کوئی چاول کھاوے نہ کھاوے انہوں پسند نہیں. پورا گھر آ کے نہ سا چاکلیٹ والا کیک آنا تے جدی سالگرہ آ کے میں پائن ایپل کھانا تے پائن ایپل ہی آئے گا کیونکہ سالگرہ ہی دی ہے. آج دن عید ہے آج مرضی اودی چلے گی. میلاد نبی دا تے کدو کیوں نہیں پکے؟ کدو پکنے چاہیے سب کیونکہ میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ ڈش ہے. کی کریے کہ بندے نہیں ہوندے بندیاں تے بوٹیاں پیچھے ہونے ہیں نا یہ تے بریانی پیچھے جا کے جلسے بھی کامیاب کر دینا. جلسہ کامیاب کرنا ہوئے روٹی چکی رکھ دیو انہاں نوں دین نال کوئی غرض نہیں لنگر نال غرض ہے. لنگر تو بعد نکلو تے مصطفیٰ واسطے آؤ. میں واللہ باللہ کہنا ہے جیڑا نبی پیچھے چلتا ہے نا آج تے ساڈا مزاج بن گیا. شاہ صاحب دا میرا بڑا عرصے دا تعلق ہے. شاہ صاحب بڑے مخلص نے. آج نہ نعت پڑھی ہے نا تو میں بڑا خوشی ہو رہی ہے ورنہ لوگ نعت پڑھتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے تو ہوندے نے 50,000 مانگ کے ہوندے نے مانگ کے تے کہندے نے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ بھی بندہ نعت پڑھے مزہ بھی تے ہوندا ہے نا جنہیں منگنا نہیں. اور میں واللہ باللہ کہہ رہی ہیں جو نبی واسطے مخلص ہوئے نا میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہی ہیں 6 مہینے لاک ڈاؤن تے گزرے نے میں چودھری روندے ویکھے نے مولوی روندا نہیں ویکھیا. اور میرے بھائیو اور جنہوں لاہور دے نواب کھلا نہ سکے انہوں میرا داتا آج بھی پیا کھلانا ہے. اور جنہوں گوڑلے کے ملک نہ کھلا سکا وہ آج بھی مہر علی دے بوئے کو کھا سکتا ہے. کی مطلب جنہوں رب رسول دے دے گے پھر اُدیاں ہانڈیاں کبھی مکدیاں نہیں دے. واہ واہ نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ گولڑا شریف. اپنا مزاج بڑھاؤ رب رسول واسطے جو کام کرنا ہے. دیکھو نا جدو شیطان کو جنت وچوں نکالیا نا تے جامعہ انہیں چیلنج کیتا. انہیں آکھیا منو کڈیا تے یا پر میں انہاں تیرے بندیاں نہ گھیراں گا. سجیو تے کھبیو اگیو تے پچھیو ہر پاسیو میں گھیر لواں گا. انہاں نوں میں اپنے راہ تے چلاواں گا. تے میرے رب نے کی آکھیا اللہ فرماندا ہے جتنا مرضی چلا لے جڑے مخلص ہون گے تیرے داج نہیں آن گے. جڑے میرے مخلص ہون گے نا وہ تیرے داج وچ نہیں آن گے. کیا اسی رب واسطے مخلص بھی ہاں؟ اخلاص پیدا کرو اور رب رسول دے بن کے تے دیکھو. میں اکثر بیانات کے اندر یہ واقعہ بیان کرتا جو ہن کرن لگا کیونکہ فیس بک تے یوٹیوب تے لوگ دیکھن گے بھائی واقعہ تقریباً ہر تقریب بھی میں بیان کرتا اور انہاں دنوں وچ بڑا ضروری ہے. واہ واہ سبحان اللہ. انہاں دنوں وچ بڑا ضروری ہے کہ جدوں پورا کفر مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ وکے ہوئے نے تے ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا پیادا ہے کہ سونا غلاماں دی کڈ نہیں جے لگن دیندا. تو میں دسنا بھی یہی چاہنا بس سونا نہیں کڈ لگن دیندا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جو کام کرو نا رب رسول واسطے کرو. جو کام کرو میں کہنا ہے زندگی وچنا کوئی ایک مہینہ ان گزار کے ویکھتے صحیح جی میں رسول راضی ہوتا ہے. کوئی مہینہ گزارتے صحیح تیرا تعلق پکا ہونا چاہیے. اور واقعہ سنو پھر میں آگے چل رہے ہیں. علماء اس نام تو واقف ہونے کا جو نام میں لینا گیا. سنیت سارا اس بندے کا احسان نہیں لا سکتی.
ساری سنیت اس بندے کا احسان نہیں لا سکتی جنہ کے نام تو پہلے حکیم الامت لکھیا جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے تفسیر لکھن کا پروگرام بنایا. اپنی بڑی مشہور تفسیر ہے, اصل نام ہے اشرف التفاسیر لیکن مشہور ہے تفسیر نعیمی کے نام کا. ٹائٹل تے تفسیر نعیمی لکھے ہے, مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اصل نام جو تاریخی نام ہے اشرف التفاسیر ہے. تو فرماتے ہیں میں سوچیا قرآن کی تفسیر لکھا تو پھر خیال آیا کہ کسی کتاب کو ہاتھ پانا ہوئے نا تو پہلے لکھتے ہیں جملہ حقوق محفوظ نے کہ بغیر اجازت کے کوئی چھاپ نہیں سکتا. کہ میں بھی مدینے جا کے اس سونے نال رابطہ نہ کرا جہدے کول جملہ حقوق محفوظ نے. روزے سامنے کھلو کے آکھاں گا سونے قرآن کی تفسیر لکھنی ہے, نظر تسی رکھو تو کام میں کر دیا. دیکھو نا بعض دفعہ گل سمجھ آتی ہے بزرگاں کو. میں اپنے دادا جی کو بیٹھا سا تے قرآن پاک دی آیت پڑھی کہ وہ بلکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا ایک ولی تے انہیں کیا قبل ان یرتد الیک طرفک کہ آنکھ جھپکن تو پہلے لے کے آواں گا. تو آپ فرمان لگے بیٹا یہ مطلب پتہ ہے میں کیا نہیں, کہنے لگے میں دستا ہے. آنکھ بندہ جھپکے نہ تے بند ہوندی ہے, آنکھ جھپکے تے بند ہوندی ہے تے بند ہو کے تھوڑی دیر واسطے اندھیرا ہوتا ہے تے جو سامنے منظر ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے. آصف بن برخیہ نے کیا تخت میں لے آواں گا پر سونیا نظر تیری ہوئے گی. تو نظر پھیری نہیں تے پھر ویکھ تخت میں کیویں لے کے آنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں عمرہ دا پروگرام بنا لیا, پہلے مکہ پاک گیا, سینے حرم دا مزہ بھی لیا, طواف بھی کیتا, رب دے گھر نوں دیکھیا بھی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز 120 رحمتاں کعبے تے رب دیاں برسدیاں تے 60 رحمتاں انہاں واسطے ہوندیاں نے جو طواف کر رہے ہوندے نے تے 40 رحمتاں انہاں نوں لبدیاں نے جو نماز پڑھ رہے ہوندے نے تے 20 انہاں نوں لبدیاں نے جو خالی بیٹھ کے کعبے نوں ویکھ رہے ہوندے نے. فرماتے ہیں میں عمرہ کیتا پھر میں مدینہ پاک چلا گیا. عاشق نے بڑے مزے دی بات کی تھی, کہندا ہے سارے سنگی میرے لئی کرو اے دعا, جاواں طیبہ جاواں ہر سال طیبہ چ بڑھ کے گدا, سال دے سال تواڈے لئی دوستو لے کے آواں کھجوراں مدینے دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک جدوں پہنچیا نا تو آقا دے روزے تے سلام بھی عرض کیتا. بات لمبی ہو جائے گی. فرماتے ہیں میں مدینہ پاک دے بازار وچ پھریا تو کچھ کتاباں پسند آئیاں لے لیاں, کچھ تحفے تے کھجوراں خرید لیاں. ایک دکان وچ بڑیا تے پین پے سن تے انہاں پیناں وچ ایک پارکر دا پین پیا سی تے نب سی سونے دی. تے کہندے نے میرے دل وچ اچانک خیال آیا گل سونے دی لکھنی ہے, پین بھی تے سونا ہونا چاہیے. بات سونے دی لکھنی ہے, پین بھی تے سونا ہوگا. میں قیمت پوچھی, انہیں جو دسی میرے کو ادھے بھی نہیں سن, بہت مہنگا سی. آج بھی چائنا دا پارکر تے بندے رکھ لیندے نے, اوریجنل پارکر ہر بندہ نہیں رکھ سکتا. تو میں خاموش نہ رکھ دیتا, پیسے ہی کوئی نہیں تے کی پیس کر دیں. کہندے نے میں آگے اپنے کمرے چ رات گزری, صبح فجر دی نماز پڑھ کے نا تو ریاض الجنہ میں بیٹھا سا, اکھاں بند نہیں اور جانے جانا دا تصور کر کے ضرور پیا پڑھتا ہے. تو میں محسوس ہویا اب کوئی میرے نال آ کے بیٹھے تو انہیں ہولے دیا نا میرے کان نال منہ لا کے پوچھیا آمد یار تیرا نام ہے؟ میں اب کھولی کون میرا نام پہ پوچھ دے. میں مڑ کے دیکھیا تے کوئی دکاندار جی دی دکان تے کل پہن دیکھیا.
میں کہا ہاں میرا نام احمد یار ہے. واہ واہ واہ. کہندے نے انہیں نا جیب وچ ہاتھ پایا تے اوہی پین تے بڑا سونا پیک کیتا ہے تے کہندا اے رکھ لے. اللہ. اب کہندے نے میں آکھیا میرے بھائی میرے کول پیسے کوئی نہیں. انہیں آکھیا کسے منگے نے تیرے کول؟ واہ واہ. میں آکھیا تو مینوں جاندا نہیں تے مینوں اتنا مہنگا پین کیوں پیا دینا ہے؟ اودی اکھاں نم ہو گئیاں. کہندا تینوں نہیں جاندا جنہاں کہیا میں انہاں نوں جاندا. آپ فرماتے ہیں میرے جسم کے نا کپ کپی تاری ہو گئی. میں آکھیا کوئی گل سمجھا تو کی کہنا چاہتا؟ کہتا ہے احمد یار میں تینوں نہیں جانتا تو کون ہے. میں زمانہ ہو گیا مدینے رہنا کئی سالاں دا پیا رہنا ہے. یہ سبز گنبد میں روز کئی باری ویکھدا ہے. یہ نور بھرے مینارے میں کئی باری ویکھدا ہے. میں کئی راتاں درود پڑھ پڑھ کے سونے دے دیدار دیاں عرضاں کیتیاں نے پر قبول نہیں ہوئیاں. آج میں کچھ بھی نہیں سی کیتا. آج تیری خاطر سونا آپے میری خواب میں جا گیا. امام الانبیاء نے آ کے فرمایا پاکستان تو میرا ایک غلام احمد یار تیری دکان تے کل آیا سی. انہوں پین بڑا پسند آیا. وہ دے کل پیسے کوئی نہیں. غلام میرا مدینے او خالی جائے ایک گل میں مو پسند نہیں. میرا غلام خالی نہیں جانا چاہیے. تو فجر ویلے اٹھے گا تو دکان کھول کے پین نکالنا ہے. تینوں ریاض الجنہ میں بیٹھا ملے گا. پین انہوں میری طرف وہ تحفے میں دے دے بھی. مولانا میں نہیں دے رہا کملی والے نے بھیجیا رکھ لو. مولانا کہندے نے پین میں چم کے اکھاں تے لایا دل والی جگہ تے قمیض نہ لگا لیا. وہ میری ہاتھ چم کے چلا گیا. میں کھڑا ہو گیا حضور دے روضے دیاں جالیاں تک چل کے آیا تے جالیاں کے ہاتھ بن کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوتا غریباں دا گزارا یا حضرت گرامی بات کرن دا مقصد دے دے ایک باری خدا بن کے ویکھ جو کسے دا منگتا نہیں ہون دیندا. رب رسول دا تعلق بڑا رب رسول دا بڑا. تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے ایک صحابی نے سوال کیتا کریم آقا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ علماء بیٹھے نے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. میرے آقا کریم دا یہ فرمان ہے. حضور فرماندے نے کسی نال گل کرو تے اودی عقل دے مطابق کرو. کسی نو سمجھاؤ بات کرو تے اودی عقل دے. ساڈے معاشرے دا مسئلہ یہ ہے کہ ساڈے کول کوئی بندہ مسئلہ پوچھن آوے نا تے اسی کہنے ہیں جڑا 8 سال پڑھے ہے اج دسی اسی عالم کتنے. لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کرو تاکہ انہوں نے سمجھ آ جائے. یہ بات میرے آقا کی محفل بھی پائی جاتی ہے. سادہ بندہ آندا ہے تو سادہ جواب. زیادہ شعور والا آندا ہے تو زیادہ اچھا جواب. اگر کوئی پڑھیا لکھیا آندا ہے کہ اودے مطابق جواب. کہ یہ سامنے شہر علم دا دروازہ علی ہوتا ہے تو پھر جواب بھی انہاں دی ذہن دے برابر ہوتا ہے. تو جیسا بندہ ہے ایسا جواب. کدی کدی نا جواب دینا پہنتا ہے سادہ گیا تے کدی علمی. وہ جنہیں سوال کیتا ہے وہ سادہ گیا بندہ ہے. عرب دے دیہات بھی جو آئے تے پڑھیا لکھیا کوئی نہیں. آقا مومن کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا سادہ جہا جواب دیتا. کاش کہ میں تو سمجھا سکا اور دعا کرو کہ سمجھ آ جائے. تواڈے میرے رسول نے فرمایا مومن اس اونٹ کی طرح جنہوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ میں جو مومن اس اونٹ کی طرح جنہوں نکیل وجی ہوئے
تے رسی سائیں دے ہاتھ بھی کیوں سائیں موڑے تے مڑ جائے بٹھائے تو بیٹھ جائے چلائے تو چل پوے کھلائے تو کھا لوے پلائے تو پی لوے مومن بھی انجی ہونا چاہیے جنہوں شریعت دی نکیل بچی ہوئے تے رسی سونے محمد دے ہاتھ بھی ہونی چاہیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرات گرامی میں اس جگہ کے سوال کرنا چاہتا ہے کہ ذرا سوچ کے نا جواب اپنے آپ نو کر جا کے دے رہے ہو سانو بھی شریعت دی نکیل بجی ہوئی ہے اسی سونے دے موڑن دے مردے جتے سونا آنکھیں یہ کرو اسی کر دے قرآن نے نا رب دا سپریم آرڈر سانو دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ فرماتا ہے میرا یار جو دیوے انہوں لبے ہو تے جس تو منع کرے اس کو رک جائے جو یار دیوے او لینا ہے جس کو روکے اس کو رک جانا ہے ادھا سادہ جیا ترجمہ سمجھا دیا اللہ فرماتا ہے کوئی تیری جھولی پھول بھی بوے نا تے ٹکڑے بھی جو محمد دے دیتے ہی نظر آنے چاہیے تیرے پلے جو بھی نکلے مصطفیٰ دا دیتا ہونا چاہیے تو امریکہ دا منگتا نہ بڑی رشیا دا منگتا نہ بڑی یورپ اگے دامن جا کے نہ پھلاویں کدی لوڑ پئی تے گواری کہہ کے تے ویکھی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو حضرات گرامی سب تو پہلے تو اس بات کی فکر کریے کہ کن تم خیر امہ میں شامل بھی آنکے آقا کریم نے فرمایا من احبا سنتی فقد احبانی جس نے میری سنت نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا اور آقا فرماتے نے من تارک سنتی فلیسا منی جو میری سنت دا تارک ہے وہ پاویں جھنڈے چاہ کے آکھے میں نبی دا غلام ہاں نبی کہہ رہا ہے دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں ہن نبی دی منی جائے گی یا نہیں منی جائے گی جو سنت چھوڑ رہے ہیں حضرات گرامی سارے مزاج بدلے ہیں اسی دین اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چلے گا کیوں محرم گزرے ہے نا تے لوگاں نے امام نو سلامیاں دتیاں تے یزید تے لعنت بھیجی ہے میں کہنا کبھی امام نو سلام دے دے کے زبانہ کٹ کے گر جان پھر بھی حسین دے سلامہ دا حق ادا نہیں ہوتا لیکن کبھی سوچیا کہ اللہ کی لڑائی کی سی یزید نال چکر امام نے کیوں نہیں بچے کیوں ذبح کرائے اپنے اپنے اٹھ ویر اپنے ہتھاں کیوں دے لاشے کیویں چکے حضور دے صحابہ کی اولاد اپنے خاندان دی افراد 72 لاشے کیوں اٹھائے امام نے وجہ کی سی یزید نال ٹکر کی سی میں دو لفظاں بھی سمجھا رہے ہیں بس اتنی ٹکر سی یزید چاہتا سی میری طبیعت چلے حسین چاہتا سی محمد دی شریعت چلے اس کو اوپر کوئی لڑائی اللہ میں پھر سوال کر رہے ہیں اسی طبیعت نال زندگی گزار رہے ہیں یا نبی کی شریعت نال گزار رہے ہیں اپنے گھر جا کے دیکھیے حضرات گرامی میں ایک پریکٹیکل کرنے واسطے نا تو ہم ایک چھوٹا گیا مشورہ دے رہے ہیں جب گھر جاؤ گے نا تو ہر گھر بھی ٹی وی ہے اور پیسے کیوں تو زیادہ ہوندے نا پھر مکان گرا کے تے نویں بنائے جاندے نے تو پھر بندہ کہتا ہے وہ جی مکان نواں پایا پتہ نہیں کسی جادو کر دیتا ہے پرانے مکان میں بڑے سوکھے رہندے سن تے نواں پایا تے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے وہ جلیا جادو نہیں ہویا پرانے کچے مکان میں تیرا دادا قرآن پڑھدا سی پکڑ کے گانے پیا چھوڑدا ہے تو دیواراں ڈھا دتیاں نے جنہاں دیواراں میں تیری دادی درود پڑھیا کرتی سی تو دیواراں ڈھا دتیاں نے جنہاں میں تیرے بابے نے مصطفیٰ دے ناں دیاں لوریاں سن تے تو اپنے پتراں نوں
گانیاں دیاں لوڑیاں پہ دینا ہے، ایک جادو نہیں ہویا، آ مصطفیٰ وال واپس آ جا۔ میری آقا فرماندے نے جس گھر وچ میرا قرآن پڑھیا جائے نا، نہ جن بڑھدا ہے، نہ جادو بڑھدا ہے، نہ نحوست بڑھدی ہے، جتھے قرآن راج کرے پھر اتنے رحمتاں دیاں بارشاں برساں۔ وہ میں نے ایک دفعہ محفل تے گیا تو بندہ کہنے لگا کہ میں خاندانی زمیندار ہوں، میرے دادے کو میں دیکھیا بچپن میں بیلاں دی جوڑی سی ہل سی چلاتا تو پورا دن نے محنت کرنی کہ میرے کول دی اج ٹریکٹر نے تے زمین بھی میرے دادے نالوں بہت زیادہ ہے، لیکن میرا دادا جڑی گندم چکدا سی نا وہ آپ بھی رکھتا سی، مدرسے بھی دیندا سی، بہنا بھراواں نوں بھی دیندا سی، کوئی غریب آندا سی انہوں بھی دیندا سی، پھر بھی بچ جاندی سی۔ تے میں نہ کبھی کشر دیتا تے نہ بہناں نوں دیتا تے نہ خاندان نہ غریباں نوں دیتا، میں سام کے رکھدا پھر بھی پوری نہیں پیندی۔ وجہ کی ہے؟ میں کیا وجہ کاکا میں دس دے دیں، تیرا ٹریکٹر چلدا ہے ایلیا دے گانے نال، تیرے دادے دا حال چلدا سی سورہ رحمان دی تلاوت۔ ہن تے انجینئر تے سائنسدان یہ بھی من گئے نے، کہندے نے پیداوار گھٹ کیوں پئی ہوندی ہے، ہن تے جدوں بیج پاؤن دی واری ہوندی ہے نا تے زمیناں دے ارد گرد بورڈ لا کے ہوندے نے سورہ رحمان پڑھو تاکہ فصل زیادہ ہو جائے۔ تو حضرات گرامی آؤ، میں کہنا ہے زمانہ جدوں بھی ترقی پائے گا نا انہوں واپس میرے مصطفیٰ دی چوکھٹ تے آنا پڑے گا۔ آؤ اسی حضور نال وفا کریں، کنتم خیر امہ دے اندر شامل ہو جائے گا۔ اگر غور کرو کہ کیا اسی نیکی دا حکم دینے ہیں، برائی تو منع کر دیں، تو پھر میرے بھائی حالات سے خود بگاڑے ہیں۔ اس زمانے کا شکوہ کیوں کرنا ہے؟ یہ تیری اپنے ذہن دا ہے۔ دیکھو نا لوگ کہتے ہیں بچیاں کو موبائل آ گئے نے، موبائل بڑا گندا ہے۔ میں کہنا موبائل گندا نہیں، ذہن گندا ہے۔ کیونکہ جدوں بچپن وچ نا انسان دا ذہن اس طرح ہوتا ہے جس طرح پتھر تے کوئی لکیر پا دے گا، جی پتھر تے لکیر نہیں مٹتی، انہیں بچپن دی گل ذہن میں اتری نہیں ملتی۔ جی گل بچپن بھی ذہن میں اتر گئی ہے نا وہ نہیں بھولتی، جس طرح پتھر تے لکیر لگا دیتی ہے۔ تے جدوں ادے دماغ تے ادے ذہن تے اچھیاں گلاں لکھن دی واری سی، تو تے گانے سنا رہے ہیں، تو تے فلماں بھی کر رہے ہیں۔ تینوں قصہ کیا سی انہاں نوں دس انگریز چند تے کیویں گیا، کیوں نہیں دسیا محمد نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے سن؟ تینوں قصہ کیا اپنی اولاد نوں ہر پولیس تے ٹارزن دے کارٹون دکھا کے دس او شیر کیویں گراندے نے، انہاں نوں دسنا سی نا شیر محمد دے غلاماں نوں سلامیاں کیویں دتیا کردے نے۔ اج پیا رونا بتی پھڑکا نہیں پاندی، تو بچپن میں باربی دے کارٹون لے کے دکھاتا رہے ہیں، تو سنڈریلا دی بغاوت دیاں سٹوریاں سناتا رہے ہیں، بچپن میں فاطمہ زہرا دی چادر تطہیر دیاں گلاں سنائیاں ہوندیاں نا، تو پھر آگے نوبت ہو تیرا کم سی کہ اپنی بیٹی نوں دس دیندا، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، سیدہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ تو ذات گرامی تربیت کرو، امر بالمعروف اور نہیں امر۔ آؤ تو ہم ایک حدیث سناؤں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ محققہ مفتیہ، کائنات کی جو بڑیاں بڑیاں عورتاں نے کسے دا رشتہ دادا کراندا ہے، کسے دا رشتہ نانا کراندا ہے، کسے دا رشتہ باپ دیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ دا نبی نال رشتہ میرے خدا نے خود کرایا ہے۔ کہتے ہیں محلے دیا زنانیاں فوٹو لے کے پھردیاں نے نا، رب نے جبریل دی ہاتھ فوٹو لے کے بھیجیا سی، اے ویکھ میں تیرے واسطے کڑی پسند کیتی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔
اکبر کبیرہ. مائی صاحبہ کہندیاں نے میں سن رہی سا حضور ممبر تے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا امر بالمعروف کبھی نہ چھڑیو, نہیں انل منکر کبھی نہ چھڑیو. کی مطلب نیکی دا حکم کرنا بھی نہ چھڑیو تے برائی تو منع کرنا بھی, یہ دو کام نہ چھڑیو. آقا اگر غلطی نہ چھٹ گئے تے کی ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جدوں تساں نیکی دا حکم دینا چھڑ دیتا, برائی تو منع کرنا چھڑ دیتا, رب تہاڈی دعا قبول کرنا چھڑ دے گا. پھر دعا منگو گے تو قبول نہیں ہوں گی. میرے بھائی اپنے گھر تو آواز کریں. فجر کے وقت کیوں تیری بیوی ستی ہوتی ہے؟ فجر کے وقت کیوں تیرے بیٹے ستے ہوتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو بڑھ کے بھی کوئی کسی کی پیاری بیٹی ہو سکتی ہے. آج کل تے مزاج بنے ہیں نا, جدو دین تے اوکھا ویلا ہوتا ہے تے کئی بڑے بڑے آستانیاں تے بہن والے کہتے نہیں وہ اسی بڑے آستانیاں تے صاحبزادے ہاں, ساڈا کام نہیں آ کے میداناں وچ کھلونا. میں کہنا صرف پیری یہ نہیں بس تسبیح پھیری جائے تے نذرانہ لیا جائے. اگر ادا نہ پیری ہوئے کہ شاہ صاحب کی موجودگی علماء کی موجودگی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, اگر فقط دربار آستانے چلانے پیری ہے تو مدینے تو وڈی گدی بھی کوئی نہیں, حسین کو بڑا صاحبزادہ بھی کوئی نہیں. اللہ اللہ حسین کا بڑا صاحبزادہ بھی کوئی نہیں گئے تے مدینے تو بڑی گتی بھی کوئی نہیں. لیکن حالات بہتر ہون تے گتی چلائی جاتی ہے, بگڑ جان تے کربلا وسایا جاتا ہے. تو جنہ چیزاں نے تبدیلی لے آنی سی وہ خود آج اس انتظار میں جنہیں بس ساڑھے نظرانے کدھرے بند نہ ہو جائیں. تو آؤ پورے معاشرے میں صحیح کریے اور ابتدا اپنے گھر تو کریے. امام الانبیاء فجر کی نماز پڑھ کے پڑھا کے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دے گھر آئے تو مائی صاحبہ چار بھائی تے لیٹیاں نے. امام عبد الرؤف المناوی لکھتے ہیں حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ اٹھ بیٹھ جا, اللہ کا ذکر کر. ابا جی کیا ہوں؟ فرمایا یہ فجر دا وقت رزق تقسیم ہونے دا وقت ہے, رزق سب نو لبدا ہے, رزق دیاں برکتاں وہی لیندا ہے کہ زبان تے رب دا نہ ہوے. میں ایک دفعہ کسی کتاب میں پڑھ رہا سا, ایک بزرگ کو نا ایک بندہ بھی کہتا بابا جی کچھ نہیں بچتا, لوگ کہتے ہیں برکت اٹھ گئی. کہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا چل میں تیری بات کا جواب دیاں گا, پہلے تو میرے سوال کا جواب دے. تینوں پتہ ہے کہ کتیا کتنے بچے دے دی؟ انہیں آخیا جی 10 10 12 12. تو فرمایا بکری کتنے بچے دے دی ہے؟ انہیں کیا جی زیادہ تو زیادہ 2, کبھی کوئی 3 دے دے, ویسے عام روٹین بھی 2 بچے دے دی, زیادہ تو زیادہ 2 دے دی. آپ نے فرمایا کتیا 12 دے دی ہے تو بکری 2 دے دی ہے تو تینوں ریوڑ کے دے نظر ہوتے ہیں. اجڑ کے نظر ہوتے ہیں. تسی اپنے اس علاقہ تو لاہور اور کراچی تک جی ٹی روڈ کا سفر کر لو نا, پھر خیبر تک کر لو, چند کتے ٹرکاں تھلے آئے مرے تو ملن گے. جس شہر میں جو گزرو گے نا دادا بکرے کسائی کے پھٹے تے لٹکے ہوں گے. بکرے مردے زیادہ نے, جبا زیادہ ہوتے ہیں, اور کتے مردے گھٹ نے. پیدا کتے زیادہ ہوتے ہیں تے بکرے گھٹ زیادہ ہوتے ہیں. اجڑ بکریاں دے نظر ہوتے ہیں. انہیں آخیا بابا جی میرے سوال تے اس بات بھی کی تعلق ہے. فرمایا تو دسیا ہے نا بکری گھٹ پیدا ہوتی ہے تے ذبح زیادہ ہوتی ہے تے کتا پیدا زیادہ ہوتا ہے تے مردہ گھٹ ہے تے اجڑ پھر بھی بکری دے نظر ہوتے ہیں. انہیں آخیا بالکل. فرمایا پتر ہن تینوں دسنا ہے, کتا ساری رات جاگدا ہے تے فجر دے قریب سو جاتا ہے, بکری ساری رات سوندی ہے فجر دے قریب جاگ جاندی ہے. او وقت تے برکت لین دا بکری لے جاندی ہے, کتا نہیں او لے لینا. اللہ اللہ آ چکے آپ سبحان اللہ. کسی بابے کو جان تو پہلے, کسی عامل کو جان تو پہلے, کسی جنتر منتر چھو والے کو جان تو پہلے صرف اتنا بہ کے سوچ لیا کر کہ میں بکری نال مناسبت رکھدا یا کتے نال مناسبت رکھدا. ساری اکثریت
بڑی معذرت کے نال جب تک کتا جاگتا ہے نا وہ بھی فلم دیکھتا ہوتا ہے کہ جب کتا سو جاتا ہے تو وہ بھی چپ کر کے سو جاتا ہے جنہ کی بکریاں نال مناسبت ہوتی ہے نا پھر جدوں اور یاد رکھو جو بکریاں نال مناسبت رکھتے ہیں نا وہ جلدی اٹھن دا جنہ کا مزاج ہے پھر وہ الارم دی آواز پہ نہیں اٹھتے اور دل دی ٹیپیس دی آواز پہ اٹھ جاتے ہیں اور دیکھو نا بندہ اگر فجر تو پہلے اٹھ جائے وضو کرے میری آقا فرماندے نے بندہ جب نیند چھوڑ کے بستر تو اٹھتا ہے نا کہ بسترہ بھی دعا کرتا ہے ربا انہیں میں نے چھڑیا ہے کہ گناہ معاف کر دیا روایت بھی جانتا ہے کہ تو بندہ وضو کرتا ہے کہ پانی بھی دعا کرتا ہے ربا انہیں نیند قربان کی تھی کہ تیری عبادت واسطے انہیں گناہ معاف کر دے مسلح بھی دعا کرتا ہے اور بندہ جب تہجد پڑھ کے نا تے تسبیح پکڑ کے درود پڑھدا ہے نا تے درود پڑھیا تے فرشتہ اڑیا تے مدینے ول چل پیا ہے تے دوجا پڑھیا تے دوجا اڑ پیا تے تیسرا پڑھیا تے تیسرا اڑ پیا ہے ہر درود تے الگ فرشتہ اڑ کے تے جا کے کہندا ہے سونیا فلاں گھر وچ فلاں دا پتر فلاں نام دا تواڈے تے درود پیا پڑھدا ہے او تو ستا سی تے تیرا ذکر تے کدی ایم این اے کول نہیں ہویا اج جاگدا تے تیرے تذکرے مدینے پہ ہوندے امر بالمعروف کرو پتہ کہ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا حضور فرماتے نے کیا عظیم وہ خاتون ہے جو فجر دے وقت نہ اپنے خامد کو بیدار کرے اور اگر خامد نہ اٹھے تو وہ منہ تے پانی دے چھپے مارے اتھے تے مزاج بدلے نے غریب مار کے تے ویکھے پھر مزاج بدلے نا یار اللہ اکبر میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی فرماتے سن کہ ایک عورت تہجد دے نفل پڑھ رہی سی تے نال دا خامد سو رہا سی تے انہیں نفل پڑھ کے نا دعا کی تھی ربا تو جیڑی میرے نال محبت کرتا ہے نا او دا واسطے یہ کام کر دے تے خامد پہ جاگدا سی تے وہ ہس پیا کہ آندا دعا تے سیدھی مانگ تو آنکھ جیڑی میں تیرے نال محبت کر دیا تو پیا دیا بس جو تیری جو تو میرے نال محبت کرتا ہے وہ دا واسطہ ہے تنوں کی پتہ پر رب تیرے نال محبت کرتا ہے تو بیوی نے آکھیا ناراض نہ ہوئی میں نے پتہ ہے رب میرے نال محبت کرتا ہے اس نے آکھیا دلیل کہنے لگا کہ تیرے نال محبت ہوگی تو تنوں بھی تو مسلح سے لے آؤں اس تنوں چھڑ دیتا ہے منو اٹھا کے کہندا ہے وضو آجا مسلح سے تو منگ میں تنوں تھیا اور جنہ نال وہ پیار کردا ہے نا پھر انہاں نوں مسلیاں دا عادی کر دیتا ہے اور میرے بیان دا آخری حصہ بس آخری بات حضرات گرامی میلاد دا اس تو بڑا اور کوئی پیغام نہیں اگر کوئی پریشانی ہے نا تو کبھی بندے اگے نہ روگی تو تہجد کے مسلح تے رب اگے رویا کر خوشیاں بندیاں نال شیئر کرو پریشانیاں رب نال شیئر کیتیاں کرو رب نو دسو میرے تے مشکلات کتنیاں نے بندیاں نو دسو میرے تے رب دا کرم کتنا ہو چکا ہے جو رب سامنے روندا ہے نا پھر رب انہوں کسے سامنے رون نہیں دے دیتا تو آؤ امر بالمعروف کریے نہیں انل منکر کریے اور اللہ رب العزت سے پختہ ایمان لے کے آئیے ایمان والا مضمون رہ گیا پھر کدھر آواں گا کیونکہ بہت لمبا مضمون ہے اگر ایمان دے مضمون نو کما کو بیان کیتا جائے نا تو اسی شاید سارے ہی اپنے سر شرم نال جھکا لئیے کہ ایمان نہ کس ہے اور اسی اپنے آپ کو کیسا مومن کہہ رہے ہیں اللہ اس محفل کو قبول کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین